الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، بزرگان دین، عزیزان ملت، نظریہ حق نواز سے منسلک میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات سے حق نواز پارک میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جانے کی اور پھر اسی حق سچ کے ساتھ قبر کی لحد میں اتر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا مجھ پر اور آپ پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان ہزاروں مخلوقات میں، جن میں ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر جنگل میں رہنے والے درندوں تک، زمین پہ رینگنے والے کیڑے اور سمندر کی گہرائی میں تیرنے والے وہ جانور جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے اور بنائے، اور بنانے کے بعد آج اگر میں حضرت انسان ہونے پر اگر میں کسی سے سوال کروں کہ بتا چار جانور والے چوپائے، بتا سمندر میں اڑنے والے پرندے، بتا سمندر کی گہرائی میں جانے والے درندے، زمین پر اور زمین میں جنگلات میں رہنے والے جانور، کہ تجھے جانور کیوں بنایا گیا اور مجھے حضرت انسان کیوں بنایا گیا؟ تو جواب صرف ایک ہی ہے کہ اس کے لیے رب کا امر تھا، وہ جانور بن گیا، میرے لیے رب کا امر تھا، میں انسان بن گیا۔ ربا تیرا مجھ پہ بڑا فضل، تیرا مجھ پہ بڑا کرم کہ اس زمین پہ رہنے والے ہزاروں لاکھوں قسم کے حیوانات جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنے کے بعد اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ربا تیرا فضل ہوا، تو نے مجھے حضرت انسان بنایا، پھر حضرت انسان بنانے کے بعد اس وقت دنیا میں کئی ارب انسان آباد ہیں، ان انسانوں میں بعضوں کو ہندو کہا جائے، ان انسانوں میں بعضوں کو یہودی کہا جائے، ان انسانوں میں بعضوں کو عیسائی کہا جائے، ان انسانوں میں بعضوں کو بدھ مت کہا جائے، ان انسانوں میں بعضوں کو سکھ کہا جائے۔ اے رب العالمین، یہ تیرا مجھ پہ فضل ہوا، تیرا مجھ پہ کرم ہوا کہ تو نے مجھے پڑوس میں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اے اللہ، یہ آپ کا مجھ پہ فضل ہوا، اے رب العالمین، یہ آپ کا مجھ پہ فضل اور کرم
تھا کہ آپ کی توفیق اور فضل سے اگر میں پیدا ہوا تو کسی عیسائی کے گھر میں نہیں ہوا۔ اے رب العالمین، آپ کا مجھ پہ فضل تھا اور مجھ پر احسان تھا کہ میری پرورش کے لیے اگر کسی گھر کا انتخاب کیا گیا تو وہ گھر ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر بتوں کو بنایا جائے اور ان کی پوجا کی جائے۔ رب العالمین، آپ کا مجھ پہ فضل تھا کہ آپ نے مجھے ایسے گھر میں نہیں پیدا کیا کہ صبح کا سورج نکلے اور سورج کی پوجا کی جائے۔ آپ نے ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا کہ جہاں پر تلسی کو پانی دیا جائے، جہاں پر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کو رام رام کہہ کے کبھی سر کو جھکایا جائے۔ اے رب العالمین، آپ کا مجھ پہ فضل اور کرم ہے کہ آپ نے ایسے گھروں میں پیدا نہیں کیا کہ جو ہر اتوار کے روز اپنے گرجا گھروں میں جا کر ایک پتھر کے سامنے اپنی عبادات رکھ دیں، اپنے معاملات رکھ دیں، ایک گرجا گھر میں جا کے اپنے پادری کو اپنے گناہ سناتے رہیں اور شام کو لوٹیں تو کہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اے رب العالمین، آپ کا فضل ہوا، آپ نے ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا کہ وہ دیکھنے میں تو انسان ہیں، وہ خوبصورت بھی ہیں، ان کے چہرے بھی بہتر ہیں، ان کی عقلیں بھی بہتر ہیں، لیکن وہ رب کو نہیں مانتے، وہ دنیا کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک دھماکے سے دنیا کو پیدا ہوا اور اسی دھماکے سے دنیا کا انجام پہنچ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ کی تخلیق نہیں بلکہ ایک جانور کی بدلتی ہوئی تدابیر ہے کہ جس سے آج انسان بن چکا ہے۔ اے رب العالمین، آپ کا انسان ہے، آپ کا بندہ ہے، آپ کا فضل ہوا۔ آپ نے عیسائیوں کا گھر میرے لیے نہ چنا، آپ نے میرے لیے ہندوؤں کا گھر نہ چنا، آپ نے عیسائیوں کا گھر میرے لیے نہ چنا، آپ نے یہودیوں کا گھر میرے لیے نہ چنا۔ مجھے پیدا کیا مسلمانوں کے گھروں میں کیا، مجھے پیدا کیا حضور کے امتی کے گھروں میں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا پروانے کے گھر میں پیدا کیا۔ کرنے کے بعد سبق ایک ہی سکھایا تھا، چلنا ایک ہی سکھایا تھا، ڈٹ جائیں گے نہ محمد کی عزت پہ آنچ آنے دیں گے، ڈٹ جائیں گے نہ محمد کے خاندان پہ آنچ آنے دیں گے، ڈٹ جائیں گے نہ محمد کے دین پہ آنچ آنے دیں گے، مرتے مر جائیں گے محمد کا بھی دفاع کریں گے، محمد کے یاروں کا بھی دفاع کریں گے۔ سامعین ذی وقار، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل کہ اللہ کا مجھ پہ فضل اور آپ پر فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ آج اگر مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان ملا ہے، بڑی آسانی سے مل گیا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر ایمان ملا ہے تو ماں کی گود میں مل گیا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر ایمان ملا بڑی ہی آسانی سے مل گیا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر نماز ملی ہے بڑی ہی آسانی سے مل گئی۔ پیچھے کسی کی محنت تھی، پیچھے کسی کی جد و جہد تھی۔ آج اگر اپنی ماں کی گود میں نے لا الہ الا اللہ کی لوری سنی ہے، پیچھے کسی نے قربانی دی ہوگی۔ اگر آج میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر نماز کا طریقہ سیکھا ہے، پیچھے کسی کی قربانی ضرور ہوگی۔ اگر آج رمضان کے روزے آپ اور میں رکھ کے آگے بڑھ چکے ہیں، پیچھے کسی کی قربانی ضرور ہوگی۔ وہ قربانی کس کی تھی؟ جنہوں نے قربانی دی، نہ گھر کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ کپڑے لباس کو دیکھا، نہ زمین کو دیکھا، نہ چلتی ہوئی دکانوں کو دیکھا، نہ ریشم کے بازاروں کو دیکھا۔ اگر دیکھا تو محمد کے فرمان کو دیکھا، دیکھا تو محمد کی یاروں کو دیکھا، دیکھا تو حضور کی اداؤں کو دیکھا، دیکھا تو چلنے کو دیکھا، تلواروں کو دیکھا، پھر بھی کلمہ پڑھتے چلے گئے، ہائے ساتھ پڑھتے گئے۔ آخر زمین پر وہ دن بھی آ گئے، احد کا مقام تھا، حضرت مصعب کے جسم پہ لاشے کے اوپر کفن دینے کے لیے چادریں کم پڑ گئی۔ ہائے طلحہ، آپ نے قربانی دے چھوڑی، آپ نے خون کے آخری قطرے تک محمد کا دفاع کر چھوڑا۔ ہائے حمزہ، آپ نے جسم کے ٹکڑے کروا چھوڑے، محمد کے دین کے دفاع کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بتا دیا جسم کے ٹکڑے دیے
دیے جا سکتے ہیں، کفن ہو نہ ہو برداشت کیا جا سکتا ہے، جسم پہ 80 زخم آ جائے محمد پہ آج نہیں آنے دی جا سکتی ہے۔ اسی روایت کو آگے بڑھتے ہوئے اسی صدی میں اگر کسی نے دکھایا ہے زمین پہ رہ کر اگر جسم پہ زخم آئے تب بھی جان جائے، تب بھی جسم اڑ جائے، تب بھی لٹک جائے، تب بھی نہ محمد کے صحابہ پہ آ جانے دیں گے، نہ عائشہ کے دوپٹے پہ کوئی حرف آنے دیں گے۔ بات ایک ہی ہے، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا۔ مرتے مر جائیں گے، عائشہ کی عزت پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں ایک ہی بات سکھائی گئی، نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا؟ اگر حق نواز 37 سال کی عمر میں چلے گئے کوئی غم نہیں، اگر ضیاء الرحمن فاروقی 40 برس میں چلے گئے کوئی غم نہیں، اگر اعظم طارق 41 برس کی عمر میں چلے گئے کوئی غم نہیں، کیونکہ قربانی 30 لیے جاتی ہے، کام کو بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت حیدری کا جملہ ہے، بیج اگر ایک وقت میں چھپ جائے اللہ بڑھا کے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ آج دیکھنے میں جہاں دیکھو جدھر دیکھو جہاں صحابہ کے پروانے نظر تمہیں حق نواز پارک پہ نظر آئیں گے، جہاں نظریہ حق نواز علامہ احمد لدھیانوی کی زبان پہ نظر آئے گا، جو کاز حق نواز کا تھا وہی کاز اورنگزیب فاروقی کا ہے، وہی کاز علامہ احمد لدھیانوی کا ہے، وہی کاز معاویہ اعظم طارق کا ہے۔ اللہ نے اس خون کی بدولت سے اس مشن کو ممبر سے اٹھا کر اسمبلی میں پہنچا دیا ہے۔ اللہ وہ دن لائے گا جب ابو بکر پہ بھوکنے والے کے لیے سزائے موت کا قانون بن جائے گا انشاءاللہ۔ جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا، جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔